السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان کا بیوروکریسی کا نظام پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہے، یا وہ عوام کی توقعات پر کس حد تک پورا اتر پایا ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ویڈیو لنک کے ذریعے دعوت دی ہے کینیڈا سے ہمارے ایک دوست میاں عامر رزاق صاحب کو، جو کہ تجزیہ کار ہیں اور پاکستان کے مسائل اور ان کے حل پر ان کی گرفت ہے۔ تو میں ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہمارے بھائی ٹھیک ہیں؟ جی خیریت سے شکر ہیں؟ اللہ کا، آپ سنائیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور صحت دے اور پاکستان کو اپنے حصہ و مان میں رکھے، آمین۔ میاں عامر صاحب، یہ بتائیں کہ ہمارا پاکستان کا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، بیوروکریسی کا جو نظام ہے، یہ ظاہر ہے بر صغیر پاک و ہند کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور پاکستان کی آزادی کے بعد ہم نے اس کو اسی شیپ میں آگے چلایا۔ 76 برس گزرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے وہ عوام کی جو خواہشات اور امنگیں ہیں اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کس حد تک پورا کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ معاویہ بھائی، سب سے پہلے تو افسوس یہ کہ ابھی تک ہماری جو 76 سالوں میں نا، وہ غلامی کی جو ہماری سوچ ہے نا، وہ ابھی تک چینج نہیں ہوئی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ برٹش لا ہے، اب 76 سال آپ آزادی کو کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی مینشن کر دیا ہے کہ ہم وہ برٹش لا کے اندر ہیں۔ جو ریاست یا کوئی ملک آزادی میں ہوتا نا، تو اس کو پھر وہ ایک سسٹم کے اندر آ کے کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ابھی تک وہ برٹش لا کے اندر ہماری سوچ نو وہ پور ہو گئی ہے کہ جب سے ہمارے اندر یہ بیوروکریسی کا نظام انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے نا، اور معافی چاہتا ہوں، انفارچونیٹلی یہ آج جو میری پاکستان کا بچہ ہے نا، اس کو ہوش آ گئی ہے کہ میں نے اپنے جو ایک ووٹ کا استعمال اور اپنی پوزیشن کو کس طرح میں نے اب کرنا ہے۔ اور یہ جو ہمارا بیوروکریسی کا نظام ہے، میں معافی چاہتا ہوں، بار بار یہی عرض کر رہا ہوں، یہ سیاست دانوں کی جو خوشنودیوں کے لیے یا سیاست دانوں کے مقصد کے لیے بیوروکریسی کو اب کیا جا رہا تھا، وہ اب ٹپس پہ ہیں، منظر پہ ہیں۔ اچھا، جو ریاست ہے وہ تو فار آل ٹائمز ہوتی ہے۔ ریاست سے مراد یہ ہے کہ ریاست کا نظام، اور جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو ظاہر ہے کہ بیوروکریسی چلاتی ہے، جس کو ہم سول بیوروکریسی بولتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ بھی بولتے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں ان کو، جی بیوروکریسی میں۔ جی اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بیوروکریٹک سسٹم ہے وہ اتھارٹی کے اعتبار سے تو بہت سپر ہے، یعنی ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ لامحدود ہیں، لیکن جو ڈیلیورنس ہے، جو پبلک کو ڈیلیور کیا جانا چاہیے، وہ اس انداز میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ یعنی عوام کے جو دکھ درد ہیں وہ دور نہیں ہوئے، اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ اسی طرح سے ہیں، اور ان کے حل کی کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی۔ تو کیا یہ بیوروکریٹک سسٹم عام آدمی کو سرو کرتا ہے؟ طاقتوروں کو تو ظاہر سرو کرتا ہے، لیکن کیا عام آدمی کو سرو کرتا ہے؟ جی بالکل، عام آدمی کو کرتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کے مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو اس بیوروکریٹ آفیسر کے، ڈی سی کے آفس کے، ایک ایس پی کے آفس کے، اس کو ویٹ کرنے کے لیے 6 گھنٹے بھائیان لگائے جاتے ہیں۔ اس کی وہ ایک پی این نہیں اس کو جانے دیتا۔ اور میں ایک سیاست دان کا تعلق والا ہوں، میں ایم پی ایم این اے منسٹر کی کیئر آف آتا ہوں، تو جب میں اپنا آپ کو کیئر آف فلانا کرتا ہوں تو کہتے ہیں صاحب کو بلائیں، کافی کیوں نہیں ابھی تک بلائی۔ یہ ہے ہمارا نظام ایزی کرنے کے لیے۔ عام بندے کے ساتھ جو تذلیل ہوتی ہے نا، یہ بیوروکریسی وہ ہماری کرتی ہے۔ بڑے کم لوگ بیوروکریٹس ہوں گے جو ایز اے ہیومن لوگوں کے لیے کام آتے ہیں۔ اس کی ابھی مثال آپ کے یہ کچھ عرصے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، عبداللہ سنبل صاحب تھے، جو ایک پبلک فیمس تھے،
وہ لوگوں کی بات سنتے تھے, اور کئی آفیسر, اعلیٰ آفیسر بیوروکریٹس میں ہیں جو آج بھی لوگوں کی قدر کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اور میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں, 99% معاویہ صاحب یہاں پہ جو عام بندہ نا اس کی سنائی نہیں ہے. آپ کو بیوروکریٹس کیا, کوئی آپ کو اے سی نہیں ملے گا, کوئی آپ کو اے ایس پی نہیں ملے گا, کوئی آپ کو یہاں پہ ڈلیور کرنے کے لیے کسی کا کام ہے وہ نہیں آئے گا. آیا تو اس نے اس کے جناب جو پی این ہے یا کوئی اور بندہ, اس نے اس غریب آدمی کو تو بھگا دیا ہے. یہ آج بھی جو ہمارے دین کے اندر ہے نا, یہ نظام تگڑے کے لیے غریب آدمی کو کہیں بھی کسی جگہ پر ریلیو نہیں ہے. اچھا, یہ سسٹم جو ہے یہ سسٹم ٹو سرو ہے یا سسٹم ٹو رول ہے؟ یعنی اس نے عوام کی خدمت کرنی ہے یا عوام پر حکمرانی کرنی ہے؟ جن کو آپ نے صحیح کہا, جو آئین پاکستان ہے نا اس کے اندر تو سروسز ڈیلیور ہے, اس کے اندر تو سروسز ڈیلیور ہے. اگر میری پارٹی کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو معذرت کے ساتھ معاویہ صاحب, میں اپنی مرضی کا ڈی پی او لگاؤں گا, میں اپنی مرضی کا ڈی سی او لگاؤں گا, اور میں اپنی مرضی کا اے سی لگاؤں گا, میں اپنی ہی مرضی کا وہاں پر مسلط جو بھی آفیسر میرے سرکل میں ہوگا وہ میں چوائس پہ کروں گا. اور یہی اگر آپ نے بیوروکریسی کا نظام ایک سسٹم کے تحت, جس طرح چیف سیکرٹری ہے, اگر وہ اپنے آپ کو سسٹم کے اپڈیٹ کرائے, اپنی چوائس پر آئے, ادارے خود مختاری پہ ہوں, تو عوام کو ریلیف ضرور ملے گا. اچھا, لیکن یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ ملازم تو ریاست کے ہیں نا, یہ عوامی نمائندوں کے تو ملازم نہیں ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ایم پی اے یا ایم این ایز ہیں یا عوامی نمائندے ہیں, ان کی خواہشات کے برعکس کوئی کام ہوتے ہیں تو وہ انہیں ان علاقوں سے ٹرانسفر کروا دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لے آتے ہیں؟ تو وہاں یہ بتائیے نا, آخر کہیں تو کوئی بیریئر سیٹ ہوگا کہ نہیں, ہم نے اس سے آگے ان لوگوں کو سرو نہیں کرنا. نہیں, میں معاویہ بھائی آپ اس چیز کے کبھی میں اتفاق نہیں کروں گا. اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ اپنی چوائس پہ لیتا ہے, آپ کو تو پھر پتا ہے سمندریاں پہ یہ بات ہے, یہ لکی چھپی تو ہے نہیں ہے جناب. جو بندہ اپنا آپ وہ لے کر آتا ہے یہاں اپنے آپ کو وہاں پہ وہ آفیسر کو اپنے علاقے میں لے کر آتا ہے, سب سے پہلے اس کا کانٹریکٹر کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. کانٹریکٹر کو کہتے ہیں جی وہ فلانا وہ تیرا بجٹ ہے, میں نے منظور کرانا ہے, تو میری کمیشن کیا ہوگی؟ یہ ایکسٹرا کمیشن ہے جو خزانے سے آتی ہے, اور اس کے بعد ایکسٹرا کمیشن وہ ہوتی ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں آتی ہے. تو جناب یہ کبھی نہیں ہوتا وہ اپنے. اور پھر آپ نے ہمارے پاکستان کا, معافی چاہتا ہوں بار بار اس چیز کہتا ہوں, آپ اپنے پنجاب کو دیکھ لیں, اگر روڈ ہے تو جب تک وہ بیوروکریٹس رہتا ہے تو 6 مہینے کے بعد وہی روڈ ٹوٹا ہوتا ہے جناب. یہ ہمارے کمشنوں کا, ہماری بیوروکریسی کو چوائس پہ لگانے کا انجام یہ ہوتا ہے. تو عوامی جو امنگیں ہیں یا عوامی توقعات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ سسٹم کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ یہ سسٹم تبھی ہوگا جب آپ اداروں کے سربراہ کو وہ کام کرنے کے لیے دیں گے, تبھی ابھی آپ کا اس کی مثال آپ کے پنجاب, میں میری پارٹی معاویہ صاحب ایک آپ کو میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک واضح طور پہ. میں ایز اے جو بھی کرتا ہوں اپنی بیانات یا اپنی صحافت کا مجھے شوق ہے, محبت ہے پاکستان سے, اس لیے میں کر رہا ہوں. اس کی مثال ابھی آپ کے پنجاب میں ہے, ابھی آپ کے پنجاب کے ایک آئی جی آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب. ہیلو, جی بولیے. ابھی آپ کے مثال آئی ہوئی ہے کہ آپ کے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کچھ عرصے میں اپنے وہ ملازمین جن کے کام سالوں سال رکے ہوئے تھے, جن کے کام کئی سالوں سے ٹیبلوں کے نیچے تھے, اس بندے نے آ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک مقام بنایا جو کہ ریکارڈ ہے 1860 میں. یہ وجود جو پولیس نظام تھا اس کو انہوں نے مینٹین رکھتے ہوئے کسی آفیسر کو یہ نہیں ہوا کہ اتنا بڑا کام اس ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے کیا ہے کہ ہر کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک وہ ان سے خوش ہیں, ان کی ویلفیئر سے خوش ہیں, ان کے ایس او پی سے خوش ہیں, ان کی ڈیوٹیوں سے خوش ہیں, ان کی پروموشن سے خوش ہیں. یقین کریں کہ اس بندے نے بیوروکریسی میں آ کے اپنے پنجاب پولیس کا ایک نام بہت بڑا
ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے یہ ملازموں کے دلوں کے اندر، پبلک کے دلوں کے اندر ایک اپنا نام بنایا ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنے ملازمین کی جو ویلفیئر ہے اس پہ ورکنگ کی ہے، لیکن جو جنرل پبلک ہے، جو عام آدمی ہے، کیا پولیس اس کے لیے بھی اسی طرح سے اویلیبل ہو گئی ہے جیسے پولیس طاقتوروں کے لیے اویلیبل ہے؟ بالکل، ڈاکٹر عثمان انور کو میں نے، میری وٹنس جی، مجھے لوگ کافی میں صدقے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بندے نے جا کے فزیکلی سینٹروں میں جا کے، تھانوں میں جا کے معائنہ کیا ہے، اور سب سے بڑی، چاہے کچھ بھی ہے جی، ہمیں کسی پارٹی سے کچھ لینا نہیں ہے، جو موجودہ آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے نا، یہ ذاتی پین لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں، ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، انسپیکشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور میرے صاحب سے یہ وہی صاحب ہے کہ میڈیا کا وہ بندہ تھا، اس کو جو بھی بات ہائی لائٹ ہوتی تھی وہ نہیں جاتا، اور آئی جی پنجاب دونوں مل کے یہ کام کر رہے ہیں میرے حساب سے۔ ابھی کچھ عرصہ، یہ کچھ مہینے میں نا، جو پنجاب پولیس کی بیوروکریسی ہے یہ اچھا کام کر رہی ہے۔ اچھا، لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ صرف پنجاب پولیس پر تو مشتمل نہیں ہے، باقی بھی جو سرکاری محکمے ہیں، تو میں نے آپ کو پبلک سے جڑے جو محکمے ہیں، کیا وہ عوام کے مسائل کو ٹیک اپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو پورے پاکستان میں ایک بندے کا بتایا ہے جس کا نام ڈاکٹر عثمان انور ہے، میں نے تو اس کی ایک ایگزامپل دی ہے، بیوروکریسی میں تو یہ بھی ہے بندہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا ڈی سی او نظام، آپ کا اے سی نظام، آپ کا جو ایل ڈی اے لے لیں کراچی میں، آپ بلدیہ لے لیں، بلوچستان میں لے لیں، یقین کریں کہ کوئی حالات نہیں ہے وہاں پر ابھی جوں کے تو ہی۔ ابھی سندھ کا نظام دیکھ لیں آپ اس کی کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیں گے، ہم نے وہ کریں گے، ابھی تک 20-25 سال ہو گئے کراچی کے ندی نالے اسی طرح بھرے ہوئے ہیں، اور یقین کریں کہ گندگی کے ڈھیر ہیں، اور ہمارا جو انٹرنیشنل سٹی تھا نا، اس کا نام کراچی تھا پاکستان میں، تو اس کا حال بحران کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، ان سیاستدانوں نے، ان جو چوائسز پہ لگائے ہوئے انہوں نے خانہ خراب کر دیا، صرف اپنے مفاد کے لیے، کمیشن کے وہ مفاد کے لیے، اور ہمارے کراچی آپ دیکھیں نظام آپ کو آپ بیڑا غرق ہو گیا۔ اب کے میں جائیں، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، انہوں نے اپنے فنڈنگ کے لیے بیڑا غرق کیا ہوا تھا نظام کو، اور عام پبلک کو کوئی ریلیف نہیں ہے یہاں۔ اچھا، لوگوں کے جو کام مہینوں یا برسوں لٹکے رہتے ہیں، ان کاموں کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کے نظام میں کون سی ریڈیکل چینجز جو ہیں وہ لانے کی ضرورت ہے؟ سر، اس میں تو جو بیوروکریٹ آپ اس کی چوائس کریں، ایک پینل بنائیں، پینل بنا کے اس پہ کہیں جی یہ ادارے اپنے کام کریں گے، سپوز کسی صوبے کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے، چیف سیکرٹری وہ کہیں جی چیف سیکرٹری صاحب آپ کو پورے اختیارات ہیں، آپ کہیں کو ڈی سی او لگائیں، اے سی لگائیں، سیکرٹری لگائیں، فلانا کریں، یہ کریں، وہ کریں، اب ہم آپ سے 6 مہینوں کے بعد آپ سے نتائج لیں گے، تو پھر تو حالات سیدھے ہویں گے۔ اگر میں نے چیف سیکرٹری یا سیکرٹری اپنی چوائسز کے اپنے مطلب کے لینے ہیں، تو میں نہیں سمجھوں گا کہ میرا پاکستان ترقی کی طرف۔ اچھا، اگر لوگ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس نہیں کرتے، اور عوام دیکھیں، میں بھی آپ کو بتاؤں، اس قانون میں رہ کے، اس پاکستان میں رہ کے، اس ریاست میں رہ کے، ابھی آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں، اگر آپ کا وہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہو جاتی ہے تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی سڑک کی بات کر رہا ہوں، اسی سڑک موٹر وے پہ چلے جائیں، وہاں پر ہر بندہ ایس او پی کے تحت ہے، یہ سسٹم متعارف کرانے کی بات ہے یہاں پر، اور وہاں پہ ڈیلیور ان سے توقعات لی جا سکتی ہے، جب آپ ڈیلیور دیں گے تو پھر عوام کا آگے سے رسپانس بھی اچھا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ہائی کورٹ لاہور نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی بغیر ہیلمٹ ہے نا تو اس کو 2000 فائن ہوگا، اور میرے جیسا عام بندہ یار مجھے 2000 کی چھک جانی ہے، جب تک ہم عوام کو بھی اس کے سسٹم میں لے کر نہیں آئیں گے تو ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ اچھا، یہ جو آپ نے ہیلمٹ کی مثال دی، اس میں ظاہر ہے پبلک کا بھی قصور ہے نا، کہ وہ 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل خرید لیتے ہیں اور وہ 1500 روپے کا ہیلمٹ لینے کو تیار نہیں۔ 2000 روپے کا ایک 1500 2000 کا آپ ہیلمٹ نہیں خرید سکتے۔ آپ اس کی مثال یہ کہ جب تک
ان کو ہاں موٹر وے پہ بھی جا رہے ہیں, آپ کو جرمانے کا وہ ہے کیا کہتے ہیں ڈر ہوتا ہے. اب میں آپ کو معاویہ بھائی اس ملک کے چھوٹا سا 1 منٹ کا میں آپ کا لوں گا, ایس او پی کا سسٹم کا. رات کے 3 بجنے ہیں, یہ کینیڈا کی سرحد میں یا ٹورانٹو میں یا جہاں بھی جائیں گے سر 3 بج رہے ہیں, اگر اشارہ ریڈ ہو گیا نا تو اس بندے نے رات کو 3 بجے ادھر ہی کھڑا ہونا ہے. اور اگر آپ نے ادھر سٹاپ سائن دیکھا نا, کسی کی جرت نہیں ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے چاہے وہ عام بندہ ہے, اس نے وہاں پر گاڑی کو کھڑا کرنا ہے. پھر اسکول کے بچوں کے لیے وہاں پر 30-40 سپیڈ کا وہ کیا گیا, وہاں پر کوئی کانسٹیبل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اگر وہ بندہ 1% بھی اوپر گیا نا تو باکس لگے ہوئے, انہوں نے وہاں پر ٹکٹ دے دینا, اس کے گھر میں 400-500 کا ٹکٹ آئے گا جو کہ پاکستانی ₹1,00,000-1,25,000 بنتا ہے. تو وہ جناب اسی ڈر سے اسی سسٹم سے ڈرتے ہیں اور کوئی وائلیشن نہیں ہوتی, کیونکہ عوام کو انہوں نے ڈیلیور کیا ہوا سسٹم. ہماری عوام جو ہے نا, معافی چاہتا ہوں, اس کو سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا جو کلچر ہے نا, یہ اس کو جب سسٹم دیں گے آٹومیٹکلی یہ چیزیں ہماری صحیح ہوں گی. اور انفارچونیٹلی جب ہم اپنی کمیشنوں سے اپنی چوائسوں سے نکلیں گے تو ہم کسی کو ڈیلیور کر سکیں گے. ادروائز میرے ملک کا حال ایک بحران کی طرف ہے, ایک قبرستان کی طرف جا. اچھا, پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں, سسٹم تو بنا ہوا ہے, مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن کا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. سر یہی تو بات ہے. ایک دیکھیں, ایک کہیں کے کام ہوتا ہے کسی جگہ پر, اس ایس ایچ او سے پوچھا جائے, اس ڈی سی او کو پوچھا جائے جس نے اس کو آتھرائز لائسنس دیا ہوا ہے, اور اس اے سی سے پوچھا جائے جس نے اس کی انسپیکشن نہیں کی. آپ ماحولیات دیکھ لیں, مجھے افسوس ہوتا ہے معاویہ بھائی, یہاں پہ نا انفارچونیٹلی ماحولیات دیکھ لیں, ہمارے بچے پولوشن سے بیمار ہو رہے ہیں, ڈینگی نے کر دیا ہے. یہ سسٹم اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. عوام کے اندر جب تک آپ شعور نہیں دیں گے, ابتدائی طور پہ میرے گھروں کے اندر شاپر ہونا چاہیے, ڈرمنگ ہونی چاہیے, سائیکلنگ کے لیے کیٹاگری, یہ بوٹل کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے, یہ گتے کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے. یہ جب سسٹم ہم متعارف کرائیں گے تو پھر وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے اس کا جو دروگا صاحب, آپ رحم و کرم ہے, یو سی کا کوئی ناظم ہے, کوئی ایم پی ہوئے, میرے گھر کے آگے صفائی نہ ہوگی تو وہ اب دیکھیں پوری آبادی ہے, 50,000 کی آبادی ہے یا 70,000 کی آبادی ہے, وہ ناظم کے گھر میں جناب چونا بھی لگاتا ہے, اس کو اندر جناب سفیدیاں بھی کراتا ہے, اور جو عام بندہ اس کے گھر میں 2 ہفتے کوڑا پڑا رہتا ہے. تو یہ ایک زیادتی ہے نا. آپ دیکھیں اس کو کہ یہاں پہ ہمارا سسٹم جو ایک ناظم ایم پی ہے, کوئی منسٹر ہے, تو جناب دروگے صاحب نے پہلے ادھر سے حاضری لگانی ہے, پھر وہ ناظم سے بات ہوگی, اس سے مکمکہ ہوگا, وہ بھی کھائے گا وہ بھی کھائے گا, تو ڈیلیور ہم نے کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ یہ بلدیاتی نظام کی بات کرو کیا؟ جی, دنیا بھر میں جو ہے وہ ای گورننس کا سسٹم ہے, یعنی آپ کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے, جتنی مینجمنٹ ہے, جتنی بیوروکریسی ہے, وہ ای گورننس سے جڑے ہیں. تو پاکستان میں کیا یہ سسٹم 100% امپلیمنٹ کر کے بہت سارے مسائل کی دلدل سے نکلا نہیں جا سکتا؟ سر یہ دیکھیں نا, ابھی جسے کہتے ہیں نا ڈر خوف, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے دوران, ابھی آپ اسی بیوروکریسی کی بات کر لیتے ہیں. یہ ابھی 2018-19 آپ کے سامنے گیا, انہوں نے کہیں روڈ پہ نہیں آنا, کوئی گیا تھا روڈ کے اوپر؟ یہ حال بند ہونے چاہیے شادی, یہی ہے کوئی شادی ہوئی ہے, یہ سسٹم یہاں پر 2 بندوں سے زیادہ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا, 4 بندے بیٹھیں گے تو یہ ماسک لگا, یہی بیوروکریسی ہے جو کام کرا رہی تھی. یہاں میں ایک بریک لینے لگا ہوں یہ سب, اور بریک کے بعد ہم بات آگے چلاتے ہیں. ویلکم بیک. میاں عامر رزاق صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر ای گورننس کا جو ماڈل ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ ٹیکنالوجی کا فقدان ہے, بجٹ اور فنڈز نہیں ہیں, یا نیت کا کھوٹ ہے؟ سب سے بڑا بات آپ نے کہی ہے, ایک تو سب سے بڑی بات بہت واضح طور پہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان سے ہم پیچھے ہیں, ایک. نمبر 2 پہ نیت کے ہم کھوٹے ہیں. نمبر 4 ہم نے امپلیمنٹ جو کرانی ہوتی ہے نا معاویہ بھائی, وہ ہم کرا نہیں سکتے. یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ یس بوس ہے. جس دن میرے ملک میں, میرے صوبوں میں یس بوس ختم ہو گئی نا, تو یقین کریں کہ آپ کا سسٹم بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کی واضح مثال
مختلف آپ نے ثانیہ دیکھے ہوں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, کسی علاقے میں اگر آگ لگتی ہے یا کسی گھر کے اندر آگ لگتی ہے یا کسی فیکٹری کو لے لیں, آپ ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک فیکٹری کو لے لیں. فیکٹری کو جو آپ کے این او سی دینے والے 7 8 9 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ویریفائڈ کرنا ہوتا ہے کہ جناب اس کا فائر جو ہے وہ مشینری صحیح ہے, اس کی جو اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کے الارم, یہ جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یہ صحیح ہیں. انہوں نے جناب اپنے مفاد کے لیے, معاویہ صاحب, انہوں نے اپنے مفاد کے لیے, وہ مفاد صرف میں آپ کو صاف ظاہر کر دیتا ہوں, صرف پیسے کے لیے. ان کو آپ نے جب ان کے ٹاؤٹ اور بیوروکریسی کے اندر جو کچھ لوگ گندے ہیں جنہوں نے اپنے ٹاؤٹ پیدا کیے ہوئے ہیں, وہ آپ سے گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لائن جی ہمیں, میں آپ کا نقشہ پاس کرا کے دیتا ہوں, جناب کوئی گل ہی نہیں, تجھے یا 2 مہینے تو میرے کو 60 دنوں میں این او سی لے, 90 دن کا ٹائم ہے, کوئی ایسی بات نہیں, میں ادھر سے بھی لے دوں گا ادھر سے لے دوں گا. جب وہ چیزیں آپ کے اندر پوری ہو جاتی ہیں, ایس او پی سارے آپ نے فالو اپ کر کے, وہی آپ کی بات صحیح ہے, وہی سسٹم کے اندر ہے. وہ سسٹم کے اندر جب وہ صاحب نے پڑھا نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے کہ یہ فلانا تھا جی, وہ آپ نے کہا تھا نا یہ والا تھا, وہ والا فلانا آ گیا. جب وہ آتا ہے سائن کرتا ہے, وہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. کل کو وہاں پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا, تو اس کے اندر وہ بندہ جس نے وہ فیکٹری ہوتی ہے یا اس کا آنر ہوتا ہے, وہ کہنے لگے دیکھیں جی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے, یہ آپ کا ہی ہے نا, یہ مجھے آپ نے دیا تھا, میں نے کہاں پہ کی ہے. اس بندے نے ابتدائی طور پہ اپنے ملک کے اندر, اپنے صوبے کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر صرف مفاد کے لیے اور اس جانوں سے وہ کھیلا ہے. جس کی مثال ابھی آپ دیکھ لیں, گجرانوالہ میں دیکھ لیں, شیخ پورہ میں دیکھ لیں, آئے دن آپ کا شارٹ سرکٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اور جانوں کا لاس ہوتا رہتا ہے. ابھی آپ وابڑا کا لے لیں, وابڑا کا ابھی دیکھیں, ایک لائن مین جو کام کرتا ہے آپ کا, وہ اس کے پاس امریکن کٹس ہیں. یہ ہمارے کوئی بھی گیکو ہے, لیسکو ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دینے, ایک پوری انہوں نے ایک جو انہوں کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں نا, انہوں نے پورا وہ اس کی کٹ ایک لائن مین کی دی ہوتی ہے جو کہ اس کو ڈلیور نہیں ہوتی جناب, اس کے لیے واقعات ہوتے ہیں. یہ قصور ہمارے کچھ اپنے مفاد کے لیے, کچھ ہمارے بیوروکریسی کے اندر وہ لوگ ہیں جو لالچ میں لگاتے ہیں اور لالچ میں آتے ہیں. ابھی اس کی مثال میں بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں, یہ وابڑا کی چوری کیوں نہیں رکتی, کیوں نہیں لوگ کرتے جناب, ادھر نیچے سے لے کر اوپر تک بنا ہوا ہے. ایفیشنس ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ چوری ہے. آپ دیکھیں نا, لائن مین بل آپ کو ٹھک کر کے بھیجے گا, اور لائٹ جب چلی جاتی ہے وہ آپ کو ایک کال کر دی, آپ ہماری ہیلپ لائن میں کال کریں اور اس کے بعد ہم آپ کی مدد کے لیے بھیجیں. لو جی, بجلی کاٹنے کے لیے ایک اسی ٹائم آ جائیں گے, اور جو بجلی کو صحیح کرنے کے لیے 7 8 گھنٹے لگا دیں گے. پھر آپ دیکھیں اس لائن مین کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنے اے سی چل رہے ہیں, یہاں پہ کتنے یونٹ چل رہے ہیں, یہاں پہ کتنی فیکٹریز ہیں جناب. ان کے وہاں پر منتریاں لگی ہوتی ہیں, اور جو اوپر سے ابھی پریشر کیا ہے نا, ابھی تھوڑا سا پریشر آیا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. ابھی کس طرح یہ صحیح ہوئے ہیں, تو یہ ابھی بھی نہیں صحیح ہوئے. فارمیٹی کے لیے 100 گھر ہے, اس میں جناب 2 گھر جناب یہ تو یہ بجلی چور ہیں جو ان کو سختی سے پیش آتے ہیں, ان کے لیے کر دیتے ہیں. جو مافیا ہے, معافی چاہتا ہوں, جو اس علاقے کے اصل سوق والے بندے ہیں, ادھر تو کوئی بھی نہیں جاتا, اس کے ڈیرے پہ نہیں جاتا. اس کو پتا کہ ادھر 2500 گن مین ہے, میں کس طرح جاؤں گا. اور اس کی جو ڈیرے کا آنر ہے, اس کا جناب وہ فلانے آفیسر کے ساتھ, فلانے جو منسٹر ہے اس کے ساتھ, جو فلانا وزیر اعلیٰ ہے اس کے ساتھ اس کا سارا لنک ہے. تو ہمارا نظام کہاں سے سسٹم ہوگا؟ ادھر چاہے ای سسٹم کر دیں, ادھر ٹی سی سسٹم ہے, یہاں پہ ٹی سی گھروں کا یہ نظام ہے. یہ نظام ملک میں برباد کر رہا ہے, کوٹے ڈیلیور ہو رہے ہیں. یہاں پہ عام بندے کی تزیل ہو جا رہی ہے. ہاسپٹل میں چلے جائیں, میں پچھلے دنوں جب پاکستان میں تھا گیا, بلیو کرے معاویہ صاحب, میں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے, یہ چلڈرن ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں, میں می ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں, میں جنرل ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب دیکھا وہاں پہ نظام دیکھیں, آپ کو توبہ توبہ کرنے. ایک بچہ ہے جس کی ماں کو بیچاروں نے قطاروں میں لگایا, وہ رو رہے ہیں, اور جو پروٹوکول کے اندر آ رہا ہے اس کو وی اے پی پروٹوکول مل رہی ہے. جو عام بندہ ہے 6 بیڈ پہ, ایک 6 بیڈ پہ بچے لٹائے ہوئے ہیں, اور یقین کریں کوئی حال نہیں ہے. ابھی آپ کا جو سی ایم یہ جا رہے ہیں,
یہ کوشش تو کر رہا ہے بیچارہ کرنے کے لیے، لیکن نظام ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. پھر آپ چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں، ادھر ابھی آپ کہیں جائیں کچے کے علاقے میں، ابھی جائیں آپ ان کے قصبوں کے اندر، آپ لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، اسلام آباد میں بڑی اچھی لائف گزارے ہیں، یعنی کہ ہم نے کنگڈم کی لائف گزارے ہیں ادھر. اور ان لوگوں کا بچوں کا حال دیکھیں، غریبوں کا حال دیکھیں، جن کو پانی، صاف پانی میسر نہیں ہے ملنے کے لیے. اور یہ میرا ملک ہے، یہ کہاں سے کوئی اوپر سے کوئی بندے نے نہیں آنا، ہم نے ہی صحیح کرنا ہے. ہمارا مقصد ہی ہوگا صحیح کرنے کا. یہاں پہ آپ یقین کریں معاویہ صاحب، اگر آپ نے ابھی، میں میڈیا کی بات کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی میڈیا کا ابھی آپ نے وہ کسی کو آئیڈینٹیفائی کیا نا، آپ روپیہ بھی نہیں کسی سے لے رہے، یا اچھے طریقے سے آپ نے ڈیلیور کیا، جناب آپ کے گھر میں لوگ آئیں گے، تم باہر تو نکلو تو جناب جو اچھے لوگ ہیں ان پہ فائرنگیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو مروا بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ ایک سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں ان کی کوٹھیاں بھی ہوتی ہیں، بنگلے بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو صحافی بیچارہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا، جو اچھا صحافی ہے نا، وہ اپنی بات کو تو ڈیلیور کرتا ہے، چاہے اس کی گردن کٹ جائے تو وہ کبھی بکتا نہیں، کبھی جھکتا نہیں ہے. تو جو عام بندہ ہے اس کے لیے تو اس کی تذلیل کر دیتے ہیں. یہ مافیا ہمارا اتنا اسٹرانگ ہے، یہ مافیا کو جس طرح سعودی عربیہ میں ابھی انہوں نے نظام کیا تھا، بھی جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کو میں 5 اسٹار ہوٹل دے رہا ہوں، ادھر رہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے ملک کے پیسے دیں اور ادھر سے چلے جائیں، بس اللہ اللہ خیر صلاح. تو ہمارے ملک میں کون سا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں جناب جو امیر سے امیر بنتا جا رہا ہے، جو منسٹر کا رشتہ دار ہے، کسی اچھے بندے کے ساتھ وہ اٹیچ ہے، اس کی جناب بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، اس کو سروسز ہیں، اس کو پروٹوکول ہے، اس کے نوکروں کے آگے جناب اسکاٹ جاری. یہی پولیس کی خدارہ وہی اولی بات آ رہی ہے. مجھے اس چیز پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے معاویہ صاحب. یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ملک ہمارا مقروض ہے، اور ابھی ہم کہہ رہے $3 ارب دے دیے یو این او سے، ہم نے یہ کیا. عام بندے کو یو این او کے جو ہے فنڈ سے کیا فائدہ ہے؟ ابھی وہ آپ اپنا مسایہ ملک انڈیا لے لیں، 17 ارب روپے کا لگا کے وہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، اور ہم ابھی اپنے کردوں میں. سر میرا یہ عوام سے بھی ہے کہ آج میری عوام کو شعور حاصل ہونا چاہیے. جب یہ آپ کے علاقے میں آپ کو ووٹ مانگنے آئے نا، تو پلیز اپنے دل کی آواز ان کے آگے ضرور بیان کریں، اور اپنا احساس ان لٹیروں کے آگے ضرور کہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا. دیکھیں نا یہاں پہ آپ پارٹیاں بدلتے ہیں، جب پریشر آ جاتا ہے، آپ یہ بات کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ میرا ملک کیوں برباد ہونے دے رہے ہیں؟ اور ان سیاستدانوں کو ان کو تھوڑا سا کھینچنا چاہیے. اور اچھا، جو لوگ پارٹیاں بدل کے سامنے آتے ہیں، اور جب وہ آپ کی پسندیدہ پارٹی کے ذریعے سامنے آتے ہیں تو پھر لوگ انہیں ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ لوگ ان کا بائیکاٹ کریں نا. آج بہن معاویہ صاحب، آج میں آپ کو بتا دوں، میرا بچہ اب بڑا ہو چکا ہے، اتنی اویئرنس ہو چکی ہے، اور میری عوام جو پاکستانی عوام ہے نا، بڑی بےتاب ہے. ان کو الیکشن کا انتظار ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے الیکشن کیا ہوں گے، الیکشن ابھی ہوئے نہیں تو وزیر اعظم ڈکلیئر ہو گیا. یہ وہ ملک ہے ہمارا، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حسب و مان میں رکھے. الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے، الیکشن کا کوئی نہیں ہے. اور مجھے یہ افسوس یہاں پہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ملک کو حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حسب و مان میں رکھیں. ابھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے ابھی تھوڑا سا دیکھے نا، مافیا کے خلاف وہ کریک ڈاؤن کیا ہے نا، سمجھے کہ یہ سیاستدانوں سے اچھا ہے. اور ابھی چیف آف آرمی سٹاف نے جو ابھی کیا ہے آپ کے سامنے، بہت اچھا اقدام کیا ہے. کہ ابھی یہی جب ساگڈار صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا ڈالر نیچے ہوگا، ڈالر اوپر چلا گیا. ابھی کراچی چیمبر میں، لاہور چیمبر میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسم منیر صاحب نے میٹنگ کی ہے. اس کے طور پہ جب انہوں نے میٹنگ کی ہے 2 دن کے بعد ہی ایسا کیا کریک ڈاؤن ابھی کیا نا. اب جو مافیا وہ بھاگ گیا نا، تو کوئی وہی بات ہے، ایڈمنسٹریشن کرنے والا جب بندہ آتا نا تو پھر بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے. اب یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ڈنڈے کا زور ہے نا. اصل تو جو لانگ ٹرم اقدامات ہیں وہ تو بیوروکریسی نے لینے. دیکھیں نا، ابھی ہم ادھر آئے ہیں تو آپ نے فرما دیجیے ڈنڈے کا زور ہے، اور معافی چاہتا ہوں ادھر یہی زور کامیاب ہے. مجھے ڈلیور چاہیے. غریب آدمی کو روٹی سستی چاہیے، آٹا سستا چاہیے، چینی سستی چاہیے، اس کی ایجوکیشن کی فیس فری ہو.
وزن یہ ڈنڈے کا ہی ہے. یہ یہاں پہ ڈنڈا جمہوری دور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جمہوری دور میں کہہ رہے ہیں. ابھی جمہوری دور کی آپ بات کریں, ڈالر کہاں چلا گیا, گھی کہاں چلا گیا, چینی کہاں چلے گی, 16 مہینے میرے ملک کے برباد ہوئے, وہ کہاں پہ گئے ہیں سر؟ تو آپ کا خیال ہے کہ ڈنڈا جو ہے وہ ہمارے اس نظام کا علاج ہے, جمہوریت جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے؟ جمہوری, میرا دیکھو ہر بندہ جو محب وطن ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا جمہوری دور ہو. ابھی آپ چلیں مجھے بتائیں اس ملک میں جمہوری دور کتنے دور آئے ہیں, کس نے بندے نے ڈیلیور کیا ہے مجھے بتائیں. مائے سوائے ایوب خان صاحب کے, ٹھیک ہے, ایوب خان صاحب کے, یا آپ کے پھر وہی بات کر رہے آ جائے گی کہ میں فوج کی حمایت کر رہا ہوں یا فوج کے لیے میں کچھ کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں. کچھ اچھا, آپ بھی ہے. چونکہ آپ کینیڈا میں مقیم ہیں تو جی جی کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ کینیڈا میں اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, تو کیا وہاں بھی ڈپارٹمنٹس محکمے ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے؟ اوہو جناب, یہ میں بڑی ایز اے ریلیجس بات کر رہا ہوں. یہ حضرت عمر کا دور ہے یہاں پہ, حضرت عمر کا یہاں پہ نظام ہے اور حضرت عمر لا چلتا ہے یہاں پہ. اور یقین کریں کسی میں بھی ابھی یہاں پہ بلاک بنائے ہیں اور پولیس ہے, پولیس کی میں نے ایک جس طرح ہمارے وہ گشت کرتی ہے نا پولیس گاڑیوں میں, جناب یہ غریب آدمی کو ڈھونڈتے ہیں, غریب آدمی کو ڈھونڈتے ہیں. غریب آدمی کہاں پہ ہے, اس کو دودھ خوراک ایز اے ہیومن وہ دیتے ہیں, پولیس دیتی ہے. اور پھر ان کے ایز اے ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ. یہ میں اس گورنمنٹ کی تعریف کر رہا ہوں. یہ عمر لا ادھر کہتے ہیں, ترکی میں گیا ہوں, باکو میں گیا ہوں, ابھی کینیڈا میں آیا ہوں. تو یقین کریں معاویہ صاحب ادھر عمر لا ہے. اور آپ کہیں ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, چاہے آپ پرائم منسٹر ہیں, چاہے فیڈرل منسٹر ہیں, پروونشل منسٹر ہیں, ایم پی ہیں, ایم این اے, آپ نے کیوں میں رہنا ہے. ابھی میرے دوست ایک بتا رہا ہے, کہنے لگا جی ادھر فیڈرل منسٹر آ گیا, تو وہ جسے کہتے ہیں نا تقریباً 1 منٹ معاویہ صاحب وہ لیٹ ہوا ہے, تو کہنے لگے ہم آپ کا ویٹ کر رہے. تو ادھر وہ دوست پاکستانی تھے, انہوں نے دیکھا جی یہ کہاں سے, تو پارکنگ میں خود گاڑی لگا رہا ہے, خود آیا, ایک ڈائری پکڑی ہوئی ہے. یہ فیڈرل منسٹر ہے, فیڈرل منسٹر کی بات کر رہا ہوں میں. تو کہنے لگا جی ہمارے اب الیکشن آنے والے ہیں تو آپ نے ہماری ہیلپ نہیں. تو کہتا دوسرا پاکستانی کہتا یہ انہوں نے گن مین کتنے, وہ وہاں پہ اس کو پنجابی میں کہہ رہا ہے, کہتا یہ انہوں نے گن مین, کہتا ادھر کوئی گن مین نہیں آتا, یہ اکیلا ہی ہے. اور پرائم منسٹر بھی اگر روڈ پہ ہے نا, تو اگر اس نے کافی لینی ہے یا پیزا لینا ہے تو اس نے اپنے کیو میں لینا ہے, بینک میں جانا ہے, آپ نے یہاں پر ایک اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی, پھر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, اور آپ کو ایز اے ہیومن کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ میل کریں گے, آپ کو ٹیلی فون پہ ٹائم اور وقت دیا جائے گا کہ آپ ادھر آ کے اپنے مسئلے مسائل جو ہے گھر بیٹھے آپ کا یہ ہوگا. جو انہوں نے ایک ٹائم کیا کہ 12:15, تو 12:15 ہے, اس کے 1 منٹ اوپر نیچے نہیں ہے. اچھا عامر صاحب, میرا آخری سوال ہے آپ سے, پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو چلا ہے, تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے بیوروکریسی کے نظام کو سیدھا کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سخت اقدامات لینے پڑیں گے تاکہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں اور بیوروکریسی ہے وہ کام کرنے پہ راضی ہو اور پبلک کو ریلیف دینے پہ تیار ہو, تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی معاویہ صاحب, ایک تو جو میں نے پہلے بھی آپ کو گوشتوار کیا ہے کہ ایک تو جب بیوروکریسی ہے تو ایک آفیسر کو پتا ہو کہ میں نے ادھر 1 سال رہنا ہے یا 2 سال رہنا ہے, پھر آپ صحیح ہے. اور یہ بہت بڑے پتے کی میں بات بتا رہا ہوں, جب ایک آفیسر ہوتا نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگلی رات ادھر نہیں نکالی, تو یقین کریں یہاں پہ جسے کہتے ہیں ہمارا نظام بالکل برباد ہو جاتا ہے. اور اس آفیسر, ابھی آپ کوئی جس طرح ابھی آپ نے کہا سلاب پہ آپ کو دیکھیں, یہ پچھلے سال کتنی تباہی بربادی ہوئی ہے. ایک ڈی سی او کو, ایک اے سی کو, ایک ڈی پی او کو نہیں پتا تھا کہ میں نے ابھی بدل جانا ہے. تو 4 دن کے بعد سیکٹری بدلے ہیں سر. جب یہ نظام ہوگا نا تو پھر سسٹم صحیح نہیں ہوگا. اگر ہمیں تھوڑی سی ہیلپ لینی ہو نا تو فوج پاکستان کے آفیسروں کو سے لے لیں کہ جس طرح وہاں پر ایک سسٹم ڈیولپ ہے نا, اس کی ہم ذرا کاپی کر لیں گے. ایک آفیسر کو پتا ہے میں نے 2 سال ادھر رہنا ہے, تو آٹومیٹکلی اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلانے دن میں نے واپسی چلے جانا ہے, اور یہ نہیں پتا کہ میں نے کون سے شہر میں جانا ہے یا کون سے صوبے میں جانا ہے. تو اس طرح بھی بیوروکریسی کے اندر جو ان کی چیف سیکرٹری صاحب ہیں یا متعلقہ جو پوائنٹ آفیسر کرتے ہیں جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل کا,
اور ان کو چاہیے کہ اس بندے کی کم سے کم جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ 6 مہینے سے 1 سال تک ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دیکھے. اگر وہ وام کو ڈلیور نہیں کرتا تو اس کی ACR پر لکھا جائے کہ یہ پبلک کے اندر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ کی کامیابی ہوگی اور اس کو پتہ لگے گا کہ میرے آفیسر اوپر سخت بیٹھے ہیں, اور پبلک کے ساتھ اوپن ڈور رکھے, اوپن پالیسی رکھے. تو اس کی ایگزامپل میں نے پہلے بھی دی ہے کہ پنجاب کا ایک جو ڈاکٹر عثمان صاحب آئے ہیں اس کی ذرا کاپیاں ڈلیور کر دیں تو میرے حساب سے پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا میاں رزاق صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.